اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے اور اس کے لیے کرائیٹیریا وہی ہوگا، یعنی وقف کی علامت۔ تو پہلا حصہ جو بنے گا وقف کی پہلی علامت تک، وہ کچھ یوں ہوگا کہ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اور دوسرا حصہ وقفی دوسری علامت تک ہوگا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور تیسرا حصہ جو کہ آیت کے اختتام تک ہوگا کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ تو پہلے ہم نے اس آیت کے 3 حصے کیے، اب ہم ہر حصے کے مزید کچھ حصے کریں گے۔ تو جو پہلا حصہ ہم نے کیا ہے قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس کا ہم ایک ہی حصہ رکھیں گے اور اس حصے کے الفاظ پر بات کر لیں گے۔ تو اس حصے میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے قالت، فعل واحد مؤنث غائب، فعل ماضی، قال یقول قولاً سے بہت مرتبہ یہ فعل آ چکا ہے، اور اس کے بعد آپ کو فا نظر آ رہا ہے جو کہ حرف ہے، اور اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں ذالکن۔ تو یہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آیا ہے سورہ یوسف میں، اور غالباً قرآن مجید کا انالیسس کرتے ہوئے بھی ہمارے سامنے یہ لفظ پہلی دفعہ ہی آیا ہے۔ تو ذالکن از اکول ٹو ذالکا، تو یہ جو کنہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں کاف خطاب کہلاتا ہے۔ ذالکا کے اینڈ پہ جو آپ کاف خطاب دیکھ رہے ہیں نا، یہ مخاطب کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے، یعنی اگر تو مخاطب ایک ہے تو آپ ذالکا کہیں گے، اور ایک یعنی مذکر ایک ہے تو ذالکا، اور اگر ایک مؤنث ہے تو آپ ذالکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذالکا تو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے، یعنی کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یعنی میں اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ آپ زید کی طرف اشارہ کر کے حامد کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ذالکا زیدن۔ تو اب دیکھیں زید مذکر ہے نا، تو آپ اس کے لیے اشارہ ذالکا کا ہی استعمال کریں گے، لیکن یہ جو ذالکا میں کاف ہے جسے میں کاف خطاب کہہ رہا ہوں، یہ جس کو آپ بتا رہے ہیں نا، آپ کا مخاطب ہے یعنی حامد، اس کے اعتبار سے بدلے گا، یعنی اب یہاں پر حامد ایک ہے، واحد ہے یعنی مذکر ہے تو ذالکا چلے گا، لیکن اگر میں حامد اور راشد دو میرے مخاطب ہیں، ان سے میں مخاطب ہو کر زید کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو میں یوں کہہ سکتا ہوں ذالکما زیدن، ذالکما زیدن۔ تو اب زید حالانکہ ایک ہی ہے، لیکن میں نے جو کما کہا ہے وہ اپنے مخاطبین کی تعداد کے اعتبار سے کہا ہے۔ اسی طرح اگر میرے سامنے کافی سارے لوگ کھڑے ہیں اور میں زید کی طرف اشارہ کر کے انہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، یعنی یہ کہہ سکتا ہوں کی بات میں کر رہا ہوں، لازماً میں یوں کہوں گا نہیں کہہ رہا، یہ اچھی طرح بات سمجھ لیجیے گا۔ تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ذالکم زیدن، اور اسی طرح اگر میری مخاطبہ واحد مؤنث ہے تو میں زید کی طرف اشارہ کر کے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ذالکی زیدن، اور اگر دو ہیں مؤنث تو ذالکما زیدن، اور اگر دو سے زائد ہیں تو میں ذالکنا زیدن بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو یہاں پر اصل میں اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں تو عزیز مصر کی بیوی عورتوں سے مخاطب تھی اور حضرت یوسف کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ ذالکن الذی لمتننی فیہ۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ الذی اس میں موصول ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لمتننی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں لام اور میم، گرین کلر میں آپ کو مادے کے 2 حروف نظر آ رہے ہیں، تو اصل میں یہ لام واو میم مادے کے 3 حروف تھے۔ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، لوما یلوم، اور پھر تبدیلی کے بعد لاما یلوم، ملامت کرنا کے معنی میں، اور فعل ماضی کی جب ہم گردان کرتے ہیں تو لاما لاما لامو لامت لامتا لمنا، بالکل اسی طرح جس طرح کالا کی گردان کی جاتی ہے، کالا کالا کالو قالت قالتا کلنا، پھر کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتنا، تو اسی طرح
لمتا، لمتما، لمتم، لمتی، لمتما، لمتنا، تو یہ فعل ماضی جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد نون آپ حرف دیکھ رہے ہیں جو کہ نون وقایہ ہے، اور یائے متکلم یہاں پر آپ کو ضمیر منصوب متصل نظر آ رہی ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فعل کے بعد جب بھی یائے متکلم بطور مفعول استعمال ہوتی ہے تو ہمیشہ نون صاحب بیچ میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ حرف ہے، حرف فی جو کہ حرف جارہ ہے، اور فی حرف جار کے بعد آپ کو واحد مذکر غائب کی ضمیر نظر آ رہی ہے جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس ہا پر جو زیر لگی ہوئی ہے اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر جو کہ عام طور پر ہا پیش ہو کی صورت میں لکھی جاتی ہے، اس سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو وہ ضمیر جو ہے وہ زیر کے ساتھ لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جو پہلا حصہ کیا تھا ہم نے آیت نمبر 32 کا، اس کے الفاظ پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 32 کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ دوسرا حصہ تھا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ۔ اس کے ہم دو حصے کریں گے، اور اس میں پہلا حصہ ہوگا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور دوسرا حصہ ہوگا فَاسْتَعْصَمَ۔ تو جو پہلا حصہ ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں واو حرف ہے، لام حرف ہے، قد حرف ہے، اور جب بھی لقد آتا ہے تو ہمارے علم میں اچھی طرح ہے کہ اس کے بعد فعل ماضی کا صیغہ آتا ہے، اور ایک قسم جو ہے وہ لازماً ہوتی ہے، چاہے مذکور ہو چاہے محذوف ہو۔ تو یہاں پر قسم جو ہے وہ محذوف ہے، اور لقد کے بعد فعل ماضی کا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں راوتو، جس میں آپ کو گرین کلر میں مادے کے 3 حروف نظر آ رہے ہیں، را، واو اور دال، اور تا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیان کلر میں، یہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ وہی فاعل ہے کہ تا تو اور تو میں والا۔ تو الف جو آپ کو بلیک کلر میں نظر آ رہا ہے یہ زائد حرف ہے، لہٰذا مزید فی ابواب کا فعل استعمال ہوا ہے، راودہ یراودو، یعنی باب مفعلہ سے، اور یہ بہت دفعہ فعل ہم کر چکے ہیں سورہ یوسف میں ہی۔ اس کے بعد آپ ہا کی ضمیر دیکھ رہے ہیں جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ان حرف جر ہے، اور ان حرف جر کے بعد نفس کا لفظ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں، اور نفس کا لفظ مضاف ہو رہا ہے جس کا مضاف الیہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے ہا، اور اس پر کھڑی زیر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے زیر حرکت آئی ہوئی ہے۔ دوسرے حصے پر بات کریں گے ہم دوسرے حصے کے، تو اس میں 2 لفظ آپ کو نظر آئیں گے، ایک ہے فا جو کہ حرف ہے، اور دوسرا فعل استعصما، اس میں عین، صاد اور میم مادے کے 3 حروف ہیں، اور الف اور سین اور تا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں زائد حروف ہیں، تو گویا ایک ہی باب ہے ہمارا جہاں پر 3 حروف زائد ہمیں ملتے ہیں، اور وہ مزید فی ابواب میں سے باب استفعال ہے، تو گویا استعصم یستعصمو، تو یہ پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے فعل ماضی کا، اور اس کے معنی لطف الرحمن خان صاحب نے دیے ہیں، استعصم یستعصمو، استعصامن بچاؤ یا حفاظت چاہنا یعنی باز رہنا، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے سورہ یوسف کی اسی آیت کا دیا ہے، اور آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آیت نمبر 32 کے دوسرے حصے پر ہم نے بات کر لی ہے۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ ذکر کرتا چلوں کہ آیت نمبر 32 کو ہم نے 3 حصوں میں اولاً تقسیم کیا ہے۔ جو پہلا حصہ تھا اس کا مزید کوئی حصہ نہیں کیا، جو دوسرا حصہ تھا اس کے 2 حصے کیے، اور اب ہم آ رہے ہیں تیسرے حصے کی طرف جس پر آیت کا اختتام بھی ہو رہا ہے، اور یہ ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ تو اس کے ہم کریں گے 2 حصے، جس میں پہلا حصہ ہوگا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اور دوسرا حصہ ہوگا وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ تو جو پہلا حصہ کیا ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، لام حرف ہے، ان میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے کہ یہ اصل میں ان شرطیہ حرف ہے، اور لم یہ بھی حرف ہے، تو پہلی مرتبہ آپ کے سامنے کافی سارے حرف اکٹھے آ رہے ہیں۔ لم فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرتا ہے، لہٰذا آگے جو آپ فعل مضارع یفعل دیکھ رہے ہیں یہ مجزوم ہے، فا عین لام مادہ، فعل یفعل، فعلن کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ما اسم ہے اور موصولہ کے طور پہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور آمرو یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، حمزہ میم را مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، امرا یامرو امرن
حکم دینا، اور اس فعل کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر غائب کی، اور اس پہ آپ الٹا پیش دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پیش آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لام حرف ہے یسجنن، اس کو میں نے آپ کے لیے توڑ دیا ہے۔ یسجنو فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اور سین جیم نون مادے پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ یہاں پر علامت مضارع دیکھیں آپ کو پیش والی نظر آ رہی ہے، تو جو پہلی پاسبلٹی ہے کہ عین کلمہ زبر والا ہے تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور یہ یسجنو تھا۔ یسجنو پہلے صیغے کے ساتھ جب ہم نون تاکید جسے نون ثقیلہ بھی کہا جاتا ہے وہ لگائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آخری حرف جو ہے اس کی پیش کو زبر سے بدلا جاتا ہے اور پھر نون ثقیلہ لگتا ہے، تو اس لیے یسجنو سے یہ یسجنا ہو گیا ہے، اور آگے آپ نون ثقیلہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ بنتا ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو پھر حرف ہے، لام پھر حرف ہے، اور یکونن، اس کو میں نے کھول کر لکھ دیا آپ کے سامنے کہ اصل میں یہ یکونن تھا، یعنی تنوین کے ساتھ نہیں تھا، تو یہ وہ صیغہ ہے جو کہ نون خفیفہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور پورے قرآن مجید میں دو صیغے نون خفیفہ والے استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے ایک صیغہ یہ ہے، اور اس کو تنوین کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور اس وجہ سے عام اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو پہچان نہیں سکتا اور اس کو اسم کہہ دیتا ہے، کیونکہ اسم کی علامت تنوین ہوتی ہے، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ فعل پر تنوین نہیں آتی۔ تو یہ اصل میں یکونن ہے، اور یکونن اصل میں کیا تھا، یکونو پلس نون خفیفہ، تو یکونو کانا یکونو سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور وہ جو 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان کے ساتھ جب نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگتا ہے تو اس پیش کو زبر سے تبدیل کر کے پھر نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگایا جاتا ہے، تو یہ یکونن بن گیا۔ اور اس کے بعد من آپ حرف جر دیکھ رہے ہیں، جس کے بعد الصاغرین آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ الصاغرین جو ہے یہ الصاغر کی جمع ہے، اور الصاغر جو ہے صاد غین اور را مادے سے استعمال ہوا ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی پر ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بات کریں گے جب ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ میں نے آیت نمبر 32 کے جو الفاظ تھے ان پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کر لی ہے، اور اب ہم چلیں گے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف، اور ان کی فراہم کردہ انفارمیشن سے مستفید ہوں گے۔ تو شرح المفردات میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، پہلا لفظ اللوم، جس کے معنی وہ کہہ رہے ہیں العزل، اور العزل کے معنی ہوتے ہیں ملامت کرنا یا برا بھلا کہنا، اور پھر اس کا استعمال بتا رہے ہیں فعل کا کہ لامہ علی قضا یلومہ لومن و لومتن فہو لائم وہو ملوم والمصدر المیمی ملامتن۔ تو کافی ساری انفارمیشن آپ کے سامنے آ گئی ہے جس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لامہ علی قضا یلومہ، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ متعدی فعل ہے، اس لیے کہ اس کا مفعول بھی ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قضا کے ساتھ جو لگا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ گویا یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو ملامت کرنا اور کسی بات پر یا کسی چیز پر ملامت کرنا۔ تو جس کو ملامت کیا جاتا ہے وہ تو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، لیکن جس چیز پر ملامت کیا جاتا ہے، جس بات پر ملامت کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا صلہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یلومو بتا رہا ہے کہ باب نون سے استعمال ہوا ہے یہ لامہ یلومو، اور لومن اس کا ایک مصدر بیان کیا ہے، دوسرا مصدر لومتن بیان کیا ہے، اور اس سے پھر اسم الفاعل بتایا ہے کہ فہو لائم، یعنی ملامت کرنے والا، اور جس کو ملامت کیا جائے وہ اسم مفعول بنے گا اور وہ ملوم ہے، اور مصدر میمی بھی اس سے بتا دیا کہ ملامتن ہے۔ تو الحمدللہ پہلا لفظ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور لامہ علی قضا اس کے معنی کچھ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو فلاں بات پر ملامت کی۔ اب جو دوسرا لفظ ہے استعصمہ، جس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں طلب العصمۃ، یعنی عصمت کو چاہنا، عصمت کو طلب کرنا، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَهِيَ مَلَكَةٌ إِلَٰهِيَةٌ تَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنْ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ وَالْمَيْلِ إِلَيْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ۔ تو یہ بڑی ٹیکنیکل سی بحث ہے، اور اس کے لیے میں مفتی سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پوری عبارت کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں، اور اس میں جو یہ ملکتن الہیتن بیان کیا گیا ہے اس ملکہ کے بارے میں اور اسمہ کے بارے میں تفصیل سے آپ کو کچھ باتیں بتائیں۔ تو مفتی سعید صاحب۔ آیت کے
حصہ فاستعصم کے تحت استعصم کا معنی بتایا جا رہا ہے طلب العصمہ، چونکہ باب استفعال ہے اور باب استفعال میں طلب کی خاصیت ہے، اس کو طلب العصمہ کہہ کے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عصمت کیا چیز ہے، اس کا معنی اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے وَهِيَ مَلَكَةٌ إِلَٰهِيَّةٌ تَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنْ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ وَالْمَيْلِ إِلَيْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، کہ عصمت ایک ملکہ الہیہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ملکہ ہے، اور ملکہ کا معنی ہے کیفیت راسخہ فی النفس، نفس کے اندر رسوخ پکڑنے والی کیفیت۔ تو عصمت گویا اللہ کی طرف سے عطا شدہ ایک ملکہ اور کیفیت راسخہ فی النفس ہے جو تمنع المرء، آدمی کو روکتی ہے، من فعل المعصیہ، معصیت کا ارتکاب کرنے سے۔ ارتکاب تو دور کی بات ہے، والمیل الیہا، یہ ملکہ، یہ کیفیت راسخہ اس کو معصیت کی طرف مائل ہونے سے بھی روکے گی، مع القدرت علیہ، اس فعل معصیت پر قدرت کے ہوتے ہوئے۔ یعنی عصمت اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا ایسا ملکہ ہے، ایسی کیفیت راسخہ ہے کہ جو جس شخص کے اندر پائی جائے تو اس شخص کو یہ ملکہ، یہ کیفیت راسخہ معصیت کا ارتکاب کرنے سے بلکہ معصیت کی طرف میلان سے بھی روک دیتی ہے، اور اس وقت بھی روکتی ہے جبکہ اس معصیت کے ارتکاب پر قدرت حاصل ہو۔ اگر قدرت ہی نہیں اور پھر کوئی رک رہا ہے تو اس کی اس کیفیت کو یا رکنے کو عصمت نہیں کہا جائے گا۔ قدرت ہوتے ہوئے رکنا، یہ گویا عصمت کا تقاضا ہوگا۔ اور انبیاء علیہم السلام کو جو عصمت حاصل ہوتی ہے، جس کی بنا پر ہم انہیں معصوم گردانتے ہیں، تو اس عصمت کے اندر دو تین چیزوں کا دخل ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے نفوس مصفہ اور مزکہ ہوتے ہیں، اور ان کی فطرت سلیم ہوتی ہے، جس کی بنا پر معصیت کی طرف ان کا میلان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی کوئی خدشہ خطرہ ہو بھی تو اس کے ساتھ ساتھ حفاظت خداوندی بھی انہیں شامل ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر شاید کہا جا رہا ہے کہ عصمت ایک ملکہ الہیہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کیا جانے والا ایک ملکہ اور کیفیت راسخہ ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس 1.5 لائن بلکہ 1.25 لائن میں کہوں گا، اس کا پورا انالیسز مفتی سعید صاحب کی زبانی سنا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفتی سعید صاحب کو۔ تو اب ہم شرح المفردات میں آگے چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو بتا رہے ہیں وہ ہے امرہ بقضا، اور یأمرہ آگے مصدر امرن اور پھر آگے معنی اس کے کلفہ ایاہ۔ تو امرہ بقضا اور یأمرہ، یہ بتا رہا ہے کہ اس فعل کا استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ باب بھی یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، امرہ یأمرہ، گویا باب نصرہ ینصرہ ہے، یہ بھی متعدی فعل ہے، اور اس کا مفعول بھی جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے، اور با کے ساتھ بھی کچھ آ رہا ہے۔ تو اس کے معنی ہیں حکم دینا۔ تو گویا پتہ ہمیں یہ چل رہا ہے کہ کسی کو حکم دیا جائے گا، اور کسی چیز کا، کسی بات کا حکم دیا جائے گا۔ تو جس کو حکم دیا جائے گا وہ تو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگا، اور جس چیز کا یا جس کام کا حکم دیا جائے گا وہ با کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اور مصدر آگے آ رہا ہے امرن، اور میننگز بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، کلفہ ایاہ، یعنی فلاں نے فلاں کو امر کیا، یعنی اس کو اس کام کا مکلف بنایا، اس کو اس کام کی ادائیگی کا ذمہ دار بنایا۔ اور اس میں پھر اگر ہم اللوم کے حوالے سے جو ڈیٹیل دی تھی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے، اسی اعتبار سے بات کریں تو اس سے جو اسم الفاعل بنے گا وہ عامر بنے گا، الف کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا، عامر حکم دینے والا، اور جس کو حکم دیا جائے گا وہ ہوگا مأمور مفعول کے وزن پہ، اور جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ مأمور بہ کہلائے گا۔ تو یہ انفارمیشن میں نے مزید اس میں ایڈ کر دی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ والامر منہ مر، اس سے جو فعل امر بنے گا وہ بنے گا مر، اور مر کیسے بنے گا؟ بحذف الحمزتی، یعنی حمزہ کے حذف کے ساتھ۔ تو ایک اسپیشل فعل ہے، یعنی اصل میں تو یہ امر بنتا ہے نا، تو
امر نہیں استعمال ہوتا بلکہ مر ہی استعمال ہوتا ہے. اور اس کی ایگزامپل وہ دے رہے ہیں کہ مر بلالن، بلال کو حکم دے بالذہابی جانے کا، کہاں، الی السوقی بازار کی طرف، یعنی بلال کو بازار جانے کا حکم دے. اور پھر حدیث کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں کہ وفی الحدیث مرنی بامر آخذہ عنک، یعنی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کسی ایسی بات کا حکم دیں جو میں آپ کی طرف سے لے لوں، یعنی پلے باندھ لوں. مزید بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا تَقَدَّمَهُ حرف عطف، یعنی جب اس سے پہلے حرف عطف آ جاتا ہے تو جاز رد الحمزتی، تو جائز ہے حمزہ کا لوٹا دینا. یعنی اگر مر فعل امر سے پہلے حرف عطف آ جائے تو پھر آپ وہ جو حمزہ آپ نے حذف کیا ہے نا اس کو لوٹا بھی سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لازم نہیں ہے. اور اس کی مثال دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ نادی ابراہیم، ابراہیم کو ندا دے، آواز دے، وَأْمُرْهُ بِكَذَا، اور اسے اس چیز کا حکم دے. تو یہاں پر دیکھیں فعل امر مر استعمال ہوا ہے لیکن اس سے پہلے واو حرف عطف آ گیا تو وہ حمزہ جو تھا جو کہ ڈراپ کیا تھا وہ واپس آ گیا. اور پھر قرآن مجید سے ایگزامپل آ رہے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. تو یہاں بھی آپ دیکھیں مر فعل امر سے پہلے واو حرف عطف آیا ہوا ہے، لہٰذا وہ حمزہ آپ کو واپس نظر آ رہا ہے. اور یہ آیت سورہ طٰہٰ کی ہے. مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ وَلَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِرَدِّ الْحَمْزَةِ، یعنی قرآن میں رد حمزہ کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ حمزہ کے لوٹانے کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے. اما مثال عدم الرد، جہاں تک حمزہ کے نہ لوٹانے کا تعلق ہے تو اس کی مثال جو ہے فما جاء فی الحدیثی، وہ حدیث میں آئی ہے اور وہ حدیث ہے بخاری کی، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَأَقِیمُوا فِیہم وَعَلِّمُوہم وَمُرُوہم. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو وَمُرُوہم میں مر ہی استعمال ہوا ہے، یعنی مرو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے لیکن پہلے حرف عطف آ گیا ہے لیکن حمزہ جو ہے وہ واپس نہیں لوٹایا گیا. تو قرآن مجید میں تو حمزہ لوٹانے کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے لیکن حدیث میں حمزہ کے بغیر لوٹائے بھی استعمال ہوا ہے. اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کسی گروہ کو حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ فَأَقِیمُوا فِیہم، ان میں قیام کرو، وَعَلِّمُوہم، اور انہیں تعلیم دو، وَمُرُوہم، اور انہیں حکم دو. تو الحمدللہ بہت اہم انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے اس مر فعل امر کے بارے میں. اس کے بعد اگلا جو فعل ہے وہ ہے فعل یفعل فعلن. تو فا عین لام مادہ با فتح یفتح سے استعمال ہوا. مصدر اس کا فعلن آتا ہے اور فعالن آتا ہے جس کے معنی ہے عملہ یعنی عمل کرنا، اور والاسم فعل بالکسری، اور اس سے اسم جو ہے وہ فعل بنتا ہے. وجمعہ فعال، اور فعل کی جمع جو ہے وہ فعال بنتی ہے، ذہن میں رکھیے گا. بالکل اس طرح جس طرح رجل کی رجال بنتی ہے نا، تو فعل کی افعال بھی بنتی ہے اور فعال بھی بنتی ہے. اس کے بعد آخری لفظ جو ہے شرح المفردات میں وہ ہے صغیرہ یصغر صغرن. صاد غین را مادہ ہے، باب سین سے استعمال ہوا ہے، مصدر صغرن استعمال ہوا ہے، اور لکھ رہے ہیں کہ من باب تائبہ، تو گویا باب تائبہ سے مراد باب سمیہ ہی ہے. اور اس کے معنی لکھ رہے ہیں کہ ذلہ وہانا، یعنی ذلیل ہو گیا اور کمتر ہو گیا. اور اس سے پھر اسم الفاعل بتا رہے ہیں فہو صاغرن، اور صغار جو ہے یہ سے ایک اسم بتا رہے ہیں جس کے معنی ہے الذل والہوان، یعنی ذلت اور کمتری، گویا ہلکا ہونا. یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ صاد غین اور را مادہ جب یہ باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، صغرہ یصغرو، تو اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے صغرن. اس کے معنی بھی چھوٹا ہونے کے ہوتے ہیں لیکن وہ فزیکلی چھوٹا ہونا ہوتے ہیں. لیکن جب یہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے اور مصدر اس کا صغرن آتا ہے تو اس وقت اس کے معنی معنوی طور پر چھوٹا ہونا، یعنی ذلیل، نکما یا کمتر ہونا کے ہوتے ہیں. شرح المفردات الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں ایضاحات النحویہ کی طرف، اور اس میں پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ. یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہنا ذالکن مبتدأ، یہاں پر ذالکن جو ہے یہ مبتدا ہے اور الذی جو ہے اس کی خبر ہے. ولمتننی فیہ، اور جو لمتننی فیہ ہے یہ صلۃ الموصول ہے، اور اس میں جو ہا ہے، فیہ میں ہا ہے، وہ
عائد ہے۔ تو بہت اہم انفارمیشن ہمارے سامنے آ گئی اور تقریباً انالیسس ہمارے سامنے اس حصے کا آ ہی گیا کہ یہ گویا جملہ اسمیہ بن رہا ہے جس میں ذالکن مبتدا ہے جس کی خبر الذی سے شروع ہو رہی ہے اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول لمتننی فی کے ساتھ مل کر خبر بن رہا ہے۔ اور یہاں پر مزید بتا رہے ہیں کہ فذالکن اس کے بارے میں کہ فیہ تصرف کاف الخطابی، یعنی اس میں کاف خطاب کا تصرف ہوا ہے، اور یہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کاف خطاب میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، اور وہوا ان یرا المخاطب بتغییر کاف الخطابی، اور یہ کس وجہ سے ہوئی ہے کہ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے کاف خطاب میں، اور اس کی ایگزامپلز وہ دے رہے ہیں جو کہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اپنے الفاظ میں، لیکن ان کی ایگزامپلز کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایگزامپلز یہ دے رہے ہیں، پہلی ہے لمن ذالک البیت یا اخی، تو یہاں پر نوٹ کریں کہ البیت جو کہ مذکر ورڈ ہے اس کی طرف اشارہ بیت کا کیا گیا ہے، واحد مذکر والا ذالکہ، اور جو مخاطب ہے وہ ہے ایک جسے آپ اخی کہہ رہے ہیں، تو اس لیے ذالک البیت یا اخی اس طرح ذکر کیا جا رہا ہے کہ لمن ذالک البیت یا اخی، اے میرے بھائی وہ گھر کس کا ہے۔ اور دوسری ایگزامپل میں دیکھیں، اب یہاں پر جو مخاطب ہیں وہ دو ہیں، تو انہیں کہا جا رہا ہے یا اخوانی لمن ذالکم البیت، تو اب یہاں پر ذالکہ کی بجائے ذالکما استعمال کیا گیا ہے۔ اور تیسری ایگزامپل میں مخاطب جو ہیں وہ دو سے زائد ہیں، تو کہا جا رہا ہے یا اخوانو لمن ذالکم البیت، اور تیسری ایگزامپل میں جو مخاطب ہے آپ کی وہ مؤنث ہے، واحد ہے، تو کہا جا رہا ہے یا اختی لمن ذالک البیت، اور اگر مخاطب دو مؤنث ہوں یا اختانی لمن ذالکم البیت، اور مخاطب اگر زیادہ ساری مؤنث ہوں تو کہا جا رہا ہے یا اخواتو لمن ذالکن البیت۔ تو میں نے مزید آپ کے سامنے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور پھر مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ وَكَذَلِكَ يُقَالُ، اور اسی طرح کہا جاتا ہے تِلْكُمُ الْغُرْفَةُ مَفْتُوحَةٌ یا اخوانُ، یعنی جو تلکا میں کاف ہے نا وہ بھی کاف خطاب ہے اور وہ بھی مخاطب کے اعتبار سے تبدیل کی جا سکتی ہے۔ منفی تلک الغرفتی یا امی، تو یہ دیکھیں تلکا سے تلکی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر جو تلکی میں کاف ہے نا یہ کاف خطاب ہے، کہیں آپ اسے ضمیر سمجھیں، یہ ضمیر نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وہ تصرف کاف الخطاب جائزن، یعنی کاف خطاب کا تصرف جو ہے یہ جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ وَهُوَ الْأَكْثَرُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اور قرآن کریم میں یہ اکثر استعمال ہوا ہے۔ فَجَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِزَكَرِيَّا علیہ السلام، جیسا کہ زکریا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے قول میں آیا ہے کہ قَالَ كَذَلِكَ، تو یہاں پر کذالکہ استعمال ہوا ہے، اور مریم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے قَالَ كَذَلِكِ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کمبینیشن آپ کے سامنے آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 9 میں جب زکریا علیہ السلام نے کہا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، تو کہا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ۔ اور جب حضرت مریم سلام علیہا نے کہا کہ اَنَّا يَكُونُ لِي غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، تو جواب آیا قال کذالک قال ربک۔ تو بہت خوبصورت ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے، اور مزید بتا رہے ہیں کہ وجاء عدم التصرف فی قولہ تعالی ذالک الفوز العظیم، سورہ صف آیت نمبر 12، بعد قولہ تعالی فی الآیت السابقہ ذالکم خیر لکم، یعنی بتا رہے ہیں کہ عدم التصرف بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ صف کی آیت میں پہلے تو فرمایا مخاطبین کے اعتبار سے کہ ذالکم خیر لکم، تو ذالکم استعمال کیا، لیکن اس کے آگے پھر آیت نمبر 12 میں فرمایا ذالک الفوز العظیم، تو اب بھی مخاطبین حالانکہ زیادہ ہی تھے لیکن ذالکہ ہی استعمال کیا، تو بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ کاف خطاب کا تصرف جائز ہے، لازمی نہیں ہے۔ تو ایک ہی جگہ پہ کاف خطاب چینج کر کے بھی دکھا دیا اور ایز اٹ از بھی، تو الحمدللہ بہت اہم انفارمیشن جو ہے ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ایضاحات النحویہ طویل ہیں، ابھی کافی ساری باتیں اس میں باقی ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ لیکچر جو ہے ہمارا طویل ہوتا جا رہا ہے، تو میں اپنے لیکچر کو یہیں پر ختم کروں گا۔ یہ بات ذہن میں آپ کے بٹھاتے ہوئے
کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے پہلے حصے کا ایک ہی حصہ بنا اور باقی 2 حصوں کے 2 حصے بنا کر ان کے الفاظ پر تفصیل سے بات کی، شرح المفردات سے مستفید ہوئے اور اب ایضاحات النحویہ سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن لیکچر کے طویل ہونے کی وجہ سے اپنے اس سبق کو یہیں پر روک کر انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اس سبق کو جاری کرتے ہوئے آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔